السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہارم کلاس کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 13 زیبا کے پڑوسی۔ آئیے اس کا تلفظ سیکھیں۔ جبرائیل، ہمسائے، سلوک، تنگ دست، تعاون، رنج، ذبح۔ صبح سویرے دروازے پر دستک ہوئی۔ زیبا نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے پہلے سلام کیا، پھر کہنے لگی، میرا نام جمیلہ ہے، ہم لوگ رات کو سامنے والے گھر میں آئے ہیں، میں آپ کی امی سے ملنا چاہتی ہوں۔ زیبا جمیلہ کو اپنے امی کے پاس لے گئی۔ زیبا کی امی نے جمیلہ کو خوش آمدید کہا، پھر کہنے لگیں، آپ لوگ نئے آئے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ جمیلہ نے کہا، جی چچی جان، میں اسی سلسلے میں آئی ہوں، ہمارا پورا سامان بھی نہیں پہنچا، ہمیں کچھ برتن چاہیے۔ زیبا کی امی نے اسے برتن دیے۔ جب وہ جانے لگی تو کہا، بیٹی اپنی امی کو بتائیں کہ آج کا ناشتہ ہم تیار کر کے دیں گے۔ پھر زیبا کی امی نے جلدی جلدی پراٹھے اور آملیٹ تیار کیے، چائے بنا کر تھرموس میں ڈالی۔ زیبا اور اس کی بہن زارا ناشتہ لے کر ان کے گھر گئیں۔ واپس آ کر زیبا کہنے لگی، امی جان، جمیلہ نے تو صرف برتن مانگے تھے، آپ نے انڈے پراٹھے بنائے اور چائے بھی تیار کر کے دی۔ زیبا کی امی نے کہا، یہ لوگ نئے آئے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جاتے ہیں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، ابھی ان کو پورا سامان نہیں پہنچا اور انہیں تھکاوٹ بھی ہوگی، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ زیبا کہنے لگی، امی جان، لیکن ان کے ساتھ نہ تو ہمارا کوئی تعلق اور نہ کوئی جان پہچان۔ امی جان نے کہا، بیٹی یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ امی جان نے کہا، آپ زیبا یہ سن کر کہنے لگیں، امی جان، نیک سلوک سے کیا مراد ہے؟ امی جان نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرے، اس کی خیر و عافیت معلوم کرے، پڑوسی کے ہاں تحفہ بھیجے، اس کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جس کے گھر کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے۔ زیبا حیرت سے بولی، امی جان، پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق مجھے تو اب پتہ ہی نہیں تھا۔ امی جان بولیں، مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک دفعہ انہوں نے بکری ذبح کی اور غلام کو ہدایت کی کہ وہ سب سے پہلے پڑوسی کے ہاں پہنچائیں۔ غلام نے کہا، وہ تو یہودی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہودی ہے تو کیا ہوا، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کے متعلق مسلسل تاکید کی ہے۔ زیبا بولی، امی جان، آئندہ میں جمیلہ اور اس کے گھر والوں کا خاص خیال رکھوں گی انشاءاللہ۔ امی جان نے کہا،
کہنے لگیں نہ صرف جمیلہ اور اس کے گھر والوں کا بلکہ ہمیں تمام پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ بہت ہی پیارا سبق، اور اسے پڑھ کر ہمیں یہ تلقین ملتی ہے، یہ تربیت ہوتی ہے ہماری کہ ہمیں ہر لحاظ سے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے کسی بھی طرح سے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ بچوں آپ نے اس سبق کو پڑھا ہے اور سنا ہے اور اپنے ذہن میں اس کو ان باتوں کو رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آج کل معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کتراتا ہے، تو آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا، بلکہ اپنے ہمسائے جو ہیں، پڑوسی جو ہیں، ان کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ آئیے اب اس سبق کے الفاظ معنی دہراتے ہیں۔ دستک، دروازے کو کھٹکھٹانا، ہمسایہ، پڑوسی، اجنبی، بیگانہ، ناواقف، کیفیت، حالت، خبرگیری، خیریت معلوم کرنا، تیمارداری، بیمار کا حال پوچھنا، بیمار کی خدمت۔ دستک، دروازے کو کھٹکھٹانا، ہمسایہ، پڑوسی، اجنبی، بیگانہ، ناواقف، کیفیت، حالت، خبرگیری، خیریت معلوم کرنا، تیمارداری، بیمار کا حال پوچھنا، بیمار کی خدمت۔ تو آپ کو اچھی طرح سے الفاظ معنی دہرانے ہیں اور ان باتوں پر اپنے آپ کو عمل پیرا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔